آج ہم کراچی سے ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ ایک یوٹیوب ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ شہر کے ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں، ڈی آئی جی عثمان صدیقی۔ وہ دن میں تو اپنی ظاہر ہے پولیس کی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور رات کو اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر وہ میکسیکن فوڈ کا ایک سٹال چلاتے ہیں۔ آئیے ذرا اس دلچسپ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ میرا مطلب ہے، ایک ڈی آئی جی رینک کا آفیسر، اتنی بڑی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، اور پھر شام کو وہ ایک چھوٹے سے فوڈ ٹرک میں، جو ایک منی ٹرک پر بنا ہے، وہاں میکسیکن کھانا بیچ رہے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ ٹاکوز اور ناچوز وغیرہ، ویڈیو میں تو یہی دکھایا گیا ہے۔ جی، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرک بھی وہ خود چلا کر لاتے ہیں، اچھا، اہلیہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور مقصد حلال کمائی۔ یہ واقعی روزمرہ کی جو پولیسنگ کی تصویر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے نا، ہم، اس سے بہت ہی مختلف ہے۔ ہاں، اور دیکھیں یہاں جو بات اہم ہے نا، جی، وہ یہ کہ یہ کہانی کس طرح سے ہماری جو روایتی سوچ ہے عہدے اور کام کو لے کر، اس کو چیلنج کر رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ لوگ اسے، یعنی ایمانداری کی، محنت کی ایک مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جی، خاص طور پر پولیس جیسے محکمے میں، جہاں آپ جانتی ہیں بدعنوانی کی باتیں، الزامات وہ اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ عمل بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن ویڈیو میں ایک اور ذرا تیکھا سوال بھی اٹھایا گیا ہے ہم، کہ اگر ایک ڈی آئی جی جیسے سینئر آفیسر کو ہم، اپنی تنخواہ کافی نہیں لگ رہی، یا وہ اضافی محنت کر رہے ہیں، ہم، تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ اکثر نچلے رینک کے افسران، جیسے پتہ نہیں کانسٹیبل یا ایس ایچ او، وہ بظاہر بڑی گاڑیوں میں، بنگلوں میں رہتے نظر آتے ہیں؟ یہ تضاد تھوڑا عجیب نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ صورتحال صرف ایک فرد کی ایمانداری کی کہانی نہیں رہتی، پھر یہ اس نظام پر ایک آپ کہہ لیں خاموش تبصرہ بھی بن جاتی ہے، جس کا اشارہ ذریعے میں ملتا ہے۔ یعنی کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نچلے لیول پر مبینہ کرپشن اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایک اعلیٰ آفیسر کا اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ایمانداری سے اضافی محنت کرنا وہ ایک خبر بن جاتا ہے؟ تو یہ انفرادی عمل اصل میں نظام کے بارے میں گہرے سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کوئی بالکل نیا سلسلہ نہیں ہے۔ انہوں نے شاید 2022 میں گھر سے یہ کام شروع کیا تھا، میکسیکن فوڈ بنانے کا۔ اچھا، گھر سے؟ جی، پھر ہوم ڈیلیوری بھی کی، اور اب وہ باقاعدہ عوامی جگہ پر اپنا سٹال لگا رہے ہیں۔ تو یہ تو مستقل مزاجی دکھاتا ہے، یہ کوئی وقتی شوق نہیں لگتا؟ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ شاید یہ اصول کی بات ہے، خودداری کا معاملہ ہے۔ یقیناً یقیناً، اور یہ بات صرف مقامی سطح تک نہیں رہی۔ ویڈیو کے مطابق اس کہانی کو بین الاقوامی میڈیا میں بھی توجہ ملی ہے۔ او واہ! جی، اور اسے پیش کیا جا رہا ہے ایک مثبت مثال کے طور پر، بدعنوانی کا جو ایک عمومی تاثر ہے نا، اس کے خلاف۔ تو یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ کیسے ایک شخص کا عمل، ایک انفرادی عمل، پورے ادارے، خاص طور پر پولیس فورس جیسے حساس ادارے کے بارے میں بنی بنائی رائے کو چیلنج کر سکتا ہے۔ جی بالکل، ان کی یہ کوشش معاشرتی رویوں پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ تو اگر ہمیں ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو کراچی کے ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں، ڈی آئی جی صاحب، وہ اور ان کی اہلیہ رات میں ایک فوڈ سٹال چلا رہے ہیں۔ یہ صرف پیسے کمانے کی بات نہیں لگتی، بلکہ یہ ایمانداری، محنت کی ایک مثال ہے، اور شاید جیسا آپ نے کہا، سسٹم پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم عہدے، عزت اور کام کے بارے میں اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ معاشرہ اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے توقعات کیا رکھتا ہے، اور ان توقعات کے مقابلے میں ایماندارانہ محنت سے اپنی زندگی گزارنے کی حقیقت کیا ہے۔ کیا اس طرح کی جو انفرادی مثالیں ہیں، کیا یہ واقعی کسی نظام میں بڑے پیمانے پر کوئی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ کیا یہ شفافیت یا جواب دہی کو فروغ دے سکتی ہیں؟ یا یہ صرف ایک متاثر کن لیکن ایک الگ تھلگ کہانی بن کر رہ جائیں گی؟ یہ وہ نقطہ ہے جو میرے خیال میں مزید غور و فکر کا متقاضی ہے۔